ایک مسئلہ ذہن میں آیا میرے، کیونکہ اس سے پہلے میں غسل کے متعلق اور وضو کے متعلق جو وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور آئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں بیان کرتا چلوں۔ جن حضرات کو وضو توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں جاننا ہے وہ میرا اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اور غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ اعضاء بھی دھل جاتے ہیں جو وضو میں دھونا فرض ہیں۔ وہ چار چیزیں جو وضو میں فرض ہیں وہ بھی غسل کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ سب اعضاء بھی دھل چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا ساتھ میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں میرے پچھلے ویڈیوز میں آ چکی ہیں۔ اب اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے احباب اور ساتھی ہیں جو غلط فہمیوں میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو وضو ہے وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کپڑے بدل رہا ہے، نہا کر نکلا، اب نہاتا ہے بندہ تو عام طور پہ زیادہ تر تو انسان برہنہ فل نیوڈ ہو کر ہی نہاتا ہے، یہاں تک کہ انڈر گارمنٹس بھی نہیں ہوتے ہیں، تو پوری صفائی تو اسی طریقے سے ہو پاتی ہے غسل کے اندر۔ تو جب ہم نہاتے ہیں، نہا کر ہم جب بھی کپڑے بدلنے کے لیے بدن اپنا پہنچ کر اس کو صاف کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کسی کپڑے سے، ٹاول وغیرہ سے، تو ہم نیوڈ اور ننگے ہوتے ہیں، برہنہ ہوتے ہیں، تو برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہوتے ہوتے ہی یعنی نیوڈ ننگا ہو کر وضو اگر کرتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ وضو ہو جاتا ہے، وہ بھی وضو اس کا ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ننگے ہونے کی حالت میں بھی اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وہ وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کسی کو برہنہ دیکھ لیا، یعنی ہم نے کسی کو ننگا یا نیوڈ دیکھ لیا، تو اس سے بھی ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کسی نے ہمیں ننگا دیکھ لیا، برہنہ دیکھ لیا، سپوز آپ کی بیوی نے آپ کو دیکھ لیا ننگا، کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیا، کسی بھی طریقے سے اس نے ننگا دیکھ لیا، یا کسی اور شخص نے، کسی مرد عورت نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میں بہت زیادہ کلیئر اس لیے کر رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کو صاف صاف واضح طور پر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی ہے ہمارے اندر سے دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو یہ غلط فہمیاں ہیں، مستقل وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور دادی نانی خالائیں پھوپھییں باتیں کرتی رہتی ہیں، اور محلے میں بھی بڑے بوڑھے بچے جوان ہر قسم کے لوگ ان غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ ناواقف ہیں، لیکن اکثر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے یہ میں بہت زیادہ کھل کے اور کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چار چیزیں ہوئیں۔ اب اس کے اندر پانچواں نمبر یہ ہے کہ آپ نے کوئی گالی بک دی، کسی نے گالی بک دی، اور کوئی غیبت ہو گئی کسی کی، یا کوئی ہم نے جو ہے کسی بھی قسم کی بدتمیزیاں کی، کوئی گناہ کی باتیں کر لیں، تو گناہ کبیرہ کی باتیں کر لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور آخری اور چھٹی چیز جو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذکر کو یعنی پینس کو، شرمگاہ کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس نے ہاتھ لگا لیا، اس ہاتھ لگانے سے ہمارے احناف میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مختلفی مسئلہ ہے، شافعی میں اس کے اندر اس کے برعکس ان کا وضو ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے یہاں احناف کے اندر ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔